کہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز اجمیر تشریف لائے، آپ نے کرامت بار بار سنی ہے کہ آپ وہاں بیٹھے جہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے تھے، بار بار آپ نے یہ کرامت سنی، لیکن اس کرامت سے ہم نے حاصل کیا کیا؟ سلطان الہند وہاں بیٹھے جہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے تھے، اونٹ چرنے کے لیے کہیں گئے تھے، وہ واپس جب اونٹ لے کر کے آئے سپاہی، انہوں نے دیکھا کہ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہا کہ جی آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیے۔ غریب نواز نے فرمایا کہ جی ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ کہیں اور اونٹ باندھ لیں، تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں تو ہمارے راجہ کے اونٹ بیٹھیں گے۔ اب سلطان الہند سے جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو غریب نواز نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارے راجہ کے اونٹ ہی بیٹھے ہیں، اور سلطان الہند وہاں سے اٹھ کے اپنے فقیروں کے ساتھ میں چل دی۔ یہ آپ نے واقعہ سنا ہے اور کرامت بار بار سنی ہے، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں سے کہہ دیں کہ بیٹھ جاؤ، تو آج کے دور میں تو ہمارے اپنے بچے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ غریب نواز نے فرمایا کہ تمہارے اونٹ ہی بیٹھے، اور پھر اگلے دن جب ان اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اونٹ نہیں اٹھے۔ وجہ کیا ہے؟ غریب نواز نے صرف ایک جملہ فرمایا تھا، کوئی دعا بھی نہیں کی، کوئی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، ٹھیک ہے تمہارے راجہ کے اونٹ ہی بیٹھے، اور وہ اتنا کہہ کے چل دی ہے، کوئی ضد نہیں کی، کوئی بحث نہیں کی، اتنا کہہ کے چل دی۔ اور جب چلے گئے اور پھر جب صبح ہوئی اگلے دن کی اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کی تو اونٹ نہیں اٹھے۔ اب ان کو اندازہ ہوا اس فقیر نے جو جملہ کہا تھا شاید اس بات کا اثر ہوا، تو ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ جس فقیر کو ہم نے یہاں سے اٹھایا تھا ان کے جملے کا یہ اثر ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ سلطان الہند کے اس جملے میں یہ اثر کہاں سے پیدا ہو گیا کہ انہوں نے کہا تمہارے راجہ کے اونٹ بیٹھے اور اونٹ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے؟ یہ اثر پیدا کہاں سے ہوا؟ فرمایا کہ اگر تم نیک عمل کرو گے، ایمان کے ساتھ میں نیک عمل کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری زبان میں اثر پیدا کر دے گا۔ اپنی زندگی کے ہر عمل کو اگر تم اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق کر لو گے تو زبان سے اگر ایک جملہ بھی نکل جائے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو سلطان الہند وہاں سے اٹھ کے چل دیے۔ اب جب ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ شاید کسی درویش کی ہم نے گستاخی کر دی، چلو ان سے چل کر کے معافی مانگی جائے۔ اچھا، ایک اور بڑی خاص بات ہے کہ غیر مسلم کو اس بات کا بہت جلدی احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نیک بندے کی گستاخی کر دی تو وہ توبۃ اللہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، لیکن یہ جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ہزاروں طرح کے سوالات کر رہے ہیں، اللہ خیر فرمائے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو بزرگوں کے یہاں سے فیضان جلدی ہو جاتا ہے، اور یہ مسلمان شک کی بنیادوں پر مانگتا ہے، شک کو اپنے دماغ میں رکھ کر کے دعائیں کرتا ہے تو اس کی حاجتیں اور اس کی دعائیں جلدی پوری نہیں ہوتی۔ اب ان غیر مسلموں کا احساس ہو گیا کہ ہم نے شاید کوئی گستاخی کر دی، اس لیے وہ دوڑے غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے۔ غریب نواز ایک پہاڑی پر موجود تھے اور وہاں جا کر کے معافی مانگی۔ اب سلطان الہند نے جو کیریکٹر پیش کیا ہے، اس دور میں یہ نعرہ لگایا جا کہ جی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور سوشل میڈیا پہ یہ بحثیں عام ہو رہی ہیں، اور دھیرے دھیرے یہ نفرت اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور غریب نواز کی شان میں بھی گستاخیاں ہونے لگی، بزرگوں کی شان میں توہین ہونے لگی، قرآن کے خلاف بولا جا رہا ہے، دین کے خلاف بولا جا رہا ہے، رسول اللہ کے خلاف بولا جا رہا ہے، اولیاء اللہ کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں بیٹھا ہوا ایک ایک شخص اس امت کا وکیل ہے، اس دین کا وکیل ہے۔ اگر کوئی دین اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، بزرگوں کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو اس کے خلاف دلیل پیش کرنا، اس کے سامنے سچائی کو رکھنا، یہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں جب وہ گئے معافی مانگنے کے لیے تو سلطان الہند نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے تم مسلمان ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ تم پہلے مسلمان ہو جاؤ پھر ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ غریب نواز سے جب انہوں نے معافی مانگی تو سلطان الہند فرمانے لگے کہ جاؤ تمہارے راجہ کے اونٹ اٹھ گئے، بنا کسی کنڈیشن کے، بنا کسی آرگومنٹ کے غریب نواز نے فرمایا جاؤ تمہارے راجہ کے اونٹ اٹھ گئے۔ اور جب سلطان الہند نے یہ فرمایا تو وہ خوشی خوشی اترے اور آ کر کے دیکھا تو وہ راجہ کے اونٹ اٹھ چکے تھے۔ یعنی غریب نواز نے یہ سکھایا دنیا کو کہ اللہ رب العزت نے اگر تمہیں اختیارات عطا فرمائے ہیں، طاقتیں عطا فرمائی ہیں تو تمہیں بلیک میل نہیں کرنا ہے،
تمہیں کسی کے جذبات کا استحصال نہیں کرنا ہے، کسی کو ایکسپلوئٹ نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی پریشان ہے تو پریشانی میں اس کی مدد کرنا ہے۔ اگر کسی کی گردن پر چھری رکھی جانے والی ہے تو تمہیں گردنیں کاٹنے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا ہے، بلکہ تمہیں کٹتی ہوئی گردنوں کو بچانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ اس لیے سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز نے ان راجہ کے سپاہیوں کو بچا لیا جن کو یہ کہا جا چکا تھا کہ اگر وہ اونٹ نہیں اٹھے تو تمہیں دنیا سے اٹھا دیا جائے گا۔ تو اس کرامت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اپنی زبان میں وہ اثر پیدا کریں، اپنے اندر وہ ایمانی اور روحانی طاقت پیدا کریں، لیکن کم سے کم ہماری زبان میں، ہماری دعاؤں میں، ہماری باتوں میں اتنا تو اثر آج کے دور میں ہونا ہی چاہیے کہ اگر ہم کسی سخت دل دشمن کے سامنے اسلام کی باتیں کرنے لگے تو ہماری باتوں کے ذریعے اللہ رب العزت اس کے دل کو نرم فرما دے۔